الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جس نے ہم انسانوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے عقل سلیم عطا فرمائی اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر مبعوث فرمایا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی وہی رہنمائی کے مطابق ہر انسان کو چلنا ہے، اس سے آگے نہ ایک قدم بڑھانا ہے نہ اس سے پیچھے ہمیں ہٹنا ہے. مختصر تمہید کے بعد آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں مختصر وقت میں جو کچھ باتیں پیش کرنی ہے وہ ہے ماہ شعبان، اور اس شعبان کے مہینے میں کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں شب برات ساری چیزیں انشاءاللہ اختصار سے پیش کر کے بات ختم کی جائے گی. محترم سامعین، قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، بہت ہی واضح آیت، سورہ نساء کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہے، علماء ربانیین ہے، کتاب و سنت سے مستند باتیں تمہارے سامنے پیش کریں، اس بات کو مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ان کی بات کے اندر کچھ اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، ان کی بات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اللہ رب العالمین کے فرمان سے تکرار آ جائے، تو ان کی بات کو چھوڑ کر کے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو رجوع کرنا اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اللہ کی طرف اور اس کی طرف رجوع کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رجوع کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا کہتی ہے، یہ کرنے کا حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہر کسی پر واجب ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات اگر آتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں مردود رد کرنے کے قابل ہے. یہ شعبان کا مہینہ جسے حرمت والے مہینوں میں کچھ لوگ شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ شعبان کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ حرمت والے مہینے
جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ 12 مہینے کی تعداد اللہ رب العالمین نے اول دن ہی سے رکھی ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور ان 4 مہینوں کے علاوہ جس کسی انسان نے دوسرا کوئی مہینہ حرمت والا قرار دینے کی کوشش کی اس نے شریعت اسلامیہ کے اندر زیادتی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ حدیث بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے واضح کر دیا یہی 4 مہینے حرمت والے، اس کے علاوہ کوئی حرمت والا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ شعبان کے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے ہیں، یہ حرمت والا نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 15 تاریخ کا نہیں بلکہ شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 شعبان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیا کبھی رکھا، یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ پیدر پہ یعنی لگاتار کسی 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ وہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ، یعنی شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر کے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی کو شوق ہی ہے تو پورے شعبان کا روزہ رکھے، اگر برا نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کچھ چھوڑ دے رکھے، چھوڑے رکھے، یہ بھی درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہتر عمل، یہ بہتر کام، اس کو چھوڑ کر کے کسی ایک رات کو جگ کر کے کسی ایک دن کو متعین کر لینا، وہ روایت کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ وہ روایت بیان کی جاتی ہے قوموا لیلۃ کہ رات کو قیام کیا جائے، یعنی 15 شعبان جب رات شروع ہو جاتی ہے رات بھر قیام کیا یعنی جگا جائے، نمازیں پڑھی جائے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائے۔ وصوموا یوما اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ اور آگے بیان کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے آ بندہ کون بخشش طلب کرنے والا بخشش طلب کرے، کون مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ اس روایت کے تعلق سے سارے کے سارے محدثین، سارے شارحین کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، ضعیف ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا اور موضوعات میں نقل بھی کر دیا۔ تو یہ روایت سراسر موضوع ہے جو رات بھر قیام کرنے والی اور دن میں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے والی ضعیف اور موضوع ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھنے والے جو ہر مہینے رکھتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کو جو ہر مہینے رکھتے ہیں انہیں کے لیے اجازت ہے کہ شعبان میں بھی وہ رکھیں۔ اگر نہیں رکھتے ہیں تو شعبان کو خاص کر کے رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر ثبوت نہیں ملتا اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم کی روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد کہ جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا جو ہمارے معاملات میں سے نہیں ہیں، یعنی ہمارے دین میں سے نہیں ہے، ہمارے اوامر میں سے نہیں ہے، ہمارے احکام میں سے نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے مردود ہے، وہ رد کر دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لگاتار ہر مہینے رکھتے ہیں وہی رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اگر رات میں جگنے کی بات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے الفاظ کہ اللہ رب العالمین ہر دن آخری پہر یعنی آخری جو وقت ہوتا ہے جب ہم سحری کرنے اٹھتے ہیں رمضان میں، اس سے کچھ وقت پہلے یا اس سے آس پاس میں سمجھ لیجئے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور ہر روز اللہ رب العالمین پکار لگاتا ہے کون ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کی مانگ پوری کروں گا، کون میرا بندہ مجھ سے استغفار کرنا چاہتا ہے وہ بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات کو آتا ہے، صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ
بلکہ سال کے 360 دن عربی کے اعتبار سے ہر رات کو آتا ہے اور ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے، لیکن ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلام کو عام کرو، بھوکو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب دنیا پوری سو رہی ہوتی ہے، جب بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے، وہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت کی نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے، کسی کو اٹھا دیا جائے تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ واجب ہے، سحری کرنے اٹھ جاتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی میٹھی نیند کے وقت میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے لیے قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، تدخل الجنۃ بسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، جا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت۔ جب یہ صحیح روایتیں موجود ہے تو ہم ایک رات کو یہ کیوں کریں؟ جب پورے سال ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم پورا سال کیوں اپنے آپ کو نہ لگائیں؟ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح روایت، کہ 15 شعبان کے تعلق سے بس ایک ہی روایت ملتی ہے، وہ یہی روایت جو پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، سوائے دو طرح کے لوگ، اس میں یہ ہے کہ مومن کو معاف کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، اور کافر کو ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ اور مومن میں وہ لوگ جو آپس میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، آپس میں ایک مومن دوسرے بھائی سے بات چیت بند کیا ہوا ہے، ایک مومن دوسرے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور سارے محدث کو صحیح قرار دیا۔ تو 15 شعبان کو اللہ رب العالمین ہماری بخشش کرتا ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ سارے خرافات چھوڑ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین سے اس دن آنے سے استغفار کرنا چاہیے اور آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم میں کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا منہ دکھنا نہیں چاہتے، کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ چکے ہوں گے میں تیرے جنازے میں آؤں گا، نہ تیرے میں شادی میں آؤں گا، نہ تیرے گھر میں کسی فنکشن میں آؤں گا، یہاں تک کا کہنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ سارے معاملات کو بیٹھ کر ختم کر لے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دے، اللہ رب العالمین ضرور معاف کرے گا اور ضرور آپ کو بخشش آپ کی ہو جائے گی۔ اور شب برات کے نام پر یہ خرافات کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، اسی حدیث کو بھی استدلال بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث صحیح ہے اور جب استغفار ہوتا ہے تو پھر رات کی عبادت کیوں نہ کرے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ جو بڑے محدثین میں شمار ہوتا وہ کہتے ہیں لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور بھی دیگر محدثین اور شارحین نے لکھا اور علماء کرام نے لکھا کہ کسی بھی طور طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو بیدار ہوا جائے اور روزہ رکھا جائے، قیام کیا جائے، نمازیں پڑھی جائے، شب برات بنائے جائے، نہیں ثابت ہے، اس لیے ہم نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے۔ اور بھی دیگر محدثین نے یہ بات لکھی ہے۔ شب برات آئی کہاں سے؟ مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ شب برات آئی کہاں سے؟ پارسی لوگ، یہ پارسی شب برات میں ہوتا کیا ہے، وہ موم بتی جلائی جاتی ہے، اب تو پہلے دیے وغیرہ جلایا جاتا ہے، موم بتی آ گئی۔ یہ پارسی لوگ یہ آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، پارسی آنکھ کو پوجتے ہیں۔ ان لوگوں نے دکھاوا کرنے کے لیے کسی زمانے میں مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا تھا اور مسجد میں آ کر کے ان لوگوں نے یہ دیے جلائے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد میں آئے، ان کو دھوکہ بھی دیں اور ہم اپنی آنکھ کی پرستی اور پوجا بھی کر لیں۔ اور اسی وقت سے یہ شب برات کے نام پر یہ موم بتی جلانا شروع ہوا ہے، وہ آج تک جاری اور ساری ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو یہ 15 شعبان کے تعلق سے جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہے، جتنی باتیں رکھی جاتی ہے، اس میں سوائے ایک روایت کے ساری موضوع ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ہم اس لیے نہیں مناتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، اس لیے ہم اس رات کو نہیں بناتے ہیں، اور اس دن کی نہ خوشی مناتے ہیں، نہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، نہ قیام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بے ایمان کہے چل جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی مہر ہی نہیں ہے، تو اس عمل کو ہم کیوں کریں گے؟ تو شعبان کے تعلق سے جو ایک روایت ملتی ہے اسی کو اپنے دل میں بٹھائے اور آپس سے تعلقات کو اچھے کر لیں، آپس سے معاملات کو جو خراب ہے اسے آج ہی اللہ کے واسطے جمعہ سے نکلنے کے بعد ہی آپ اللہ کے واسطے سب معاملے ختم کر کے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہو جائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو وہی عمل کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کے مطابق ہے، اور ہمیں ان تمام برے فعل سے بچائے جو شریعت کے مخالف ہے۔ آمین۔